ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے خلاف خاص اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو اپنے گھروں میں بند رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کی کوئی راہ نکالے۔ پچھلی آیت کریمہ میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی گئی، اور شریعت میں جو ان کا حق ہے اس حق کو دینے اور ادا کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور اس آیت کریمہ میں اب ان کی تربیت کا حکم ہے کہ انسان بہرحال وہ بھی انسان ہیں، تو غلبہ شہوت کی وجہ سے اگر ان سے کوئی غلط قدم اٹھ جاتا ہے تو پھر ان کی تربیت کس انداز سے ہو، اور ان کے اوپر کیا شرعی حکم اور کیا شرعی سزا نافذ ہو، اس کا حکم اس آیت کریمہ میں ہے۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشہ، فاحشہ سے مراد یہاں پر زنا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں تم میں سے، یعنی تمہاری وہ عورتیں، تمہاری سے مراد مسلمان، جو بدکاری کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو خاص اپنے میں سے ان کے خلاف 4 گواہ لاؤ۔ اسلام کا نظام دیکھیں، دوسرے اور معاملات میں اسلام نے 2 گواہوں کو کافی رکھا ہے، لیکن اس میں وہاں پر اگر 2 مرد گواہی دیں اور اگر 2 مرد نہ ہوں، 1 مرد ہو تو اور عورت ہو، تو ایسی صورت میں 1 عورت اور 1 مرد اور 2 عورتیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر 3 مردوں نے دیکھا اور 2 عورتوں نے دیکھا تو چل جائے گا، نہیں، 3 مردوں نے اگر گواہی دے دی اور 2 عورتیں ہیں تب بھی وہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اس سے ایک پہلو پہ آپ ذرا غور کریں، اسلام نے ایک مسلمان مرد یا عورت کی عزت اور عصمت کا کتنا پاس و لحاظ کیا ہے کہ کسی کے اوپر تہمت یا الزام لگانے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا سنگین معاملہ ہے تو اسلام نے 4 مردوں کی گواہی مانگی ہے۔ اور وہ بھی 4 مرد کیسے، ان کے شرائط کیا ہیں؟ مرد ہوں، مسلمان ہوں، کوئی کافر نہ ہو، اور 4 ہوں، 4 سے کم نہ ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، فاسق نہ ہوں، اور اگر فاسق ہوں گے تب بھی ان کی گواہی مردود ہو جائے گی، عاقل اور بالغ ہوں، یعنی پاگل اور مجنون اور چھوٹے بچے نہ ہوں، اور ایک سخت اس پر پابندی۔ انہوں نے اس انداز سے دیکھا ہو جیسے سرمے دانی میں سلائی،
اس طرح دیکھا ہو، یعنی صرف شک و شبہ کی بنیاد پر یا بوس و کنار کی بنیاد پر یا مشکوک حالت میں دیکھ لینے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک دم واضح طور پر انہوں نے دیکھا ہو۔ اور اگر انہوں نے دیکھا ہو اور مطلب یہ سمجھ لیجئے کسی طرح سے بھی ان کی گواہی اگر شرعی اصولوں پر پوری نہیں اترتی ہے تو بات حقیقت ہو چاہے نہ ہو وہ تو الگ ہے، ان لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہو چاہے نہ کیا ہو وہ الگ ہے، لیکن ان کے اوپر شریعت نے حکم نافذ کیا ہے کہ 80 کوڑے انہیں مارو۔ اب ان تمام چیزوں میں ایک چیز قابل غور ہے کہ اسلام نے مرد و عورت کی عزت اور عصمت کو کتنا محفوظ کیا ہے، اور ہم ہیں کہ بس آنن فانن جو ہے الزام اور بہتان لگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کہ 4 اپنے میں سے، اور اپنے میں سے کا مطلب مسلمان ہوں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی شریعت کے مطابق ان کی گواہی پوری ہو جائے، اتر جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ کب تک؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ یہ اسلام میں ابتدائی حکم تھا، اور اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ اشارتاً فرما دیا کہ یہ حکم جو ہے، یہ جو سزا نافذ کی گئی ہے ایسے جو ہے بدکاری کرنے والوں کے اوپر، کسی خاتون کے اوپر، وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اور اس حکم میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی اور راہ نکالے، یعنی یہ قانون بدل جائے اور یہ قانون جو ہے ختم کر کے اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا قانون جو ہے لے کر کے آئے۔ اچھا، یہ ابتدائی ایام میں یہی حکم تھا۔ کسی بھی چیز میں تدریج ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کسی بھی چیز میں تدریج ہوتی ہے، یہ حکمت ہے، یہ بشری تقاضا بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں جب شراب کی حرمت ہوئی تو کیسے دھیرے دھیرے ان کے جو ہے بتدریج 3 سے 4 مرحلوں میں جا کر کے شراب مکمل طور پہ بین ہوئی تھی۔ تو یہ اسلام کے ابتدائی ایام میں یہ تھا، چونکہ عرب کا معاشرہ اور وہ جو ماحول تھا وہ انتہائی جو ہے بے آبرو تھا، اس لیے جو ہے اب لوگ اسی کے دلدادہ تھے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے کیا۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے، جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے یہ حکم لے لو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حکم اور راہ نکال دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ وہ کیا حکم تھا؟ البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنۃ، اگر غیر شادی شدہ خاتون کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کی جو ہے شہر بدر، تڑی پار جسے کہتے ہیں آپ لوگ، 1 سال شہر بدر انہیں کر دیا جائے گا۔ یہ حکم آج بھی غیر شادی شدہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب میں آج بھی یہی حکم ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کچھ اور حکم ہے، اور ائمہ احناف کے نزدیک جو ہے یہ حکم اس میں تھوڑی سی ترمیم ہے کہ اگر غیر شادی شدہ خاتون کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو 100 کوڑے انہیں لگائے جائیں گے، باقی رہا 1 سال کی انہیں شہر بدر کرنا، تو اس کے بارے میں یہ حاکم اسلام کے ثوابدید پر ہے، وہ اگر مناسب سمجھے گا تو 1 سال کی انہیں شہر بدر کر دے گا۔ یہ حاکم اسلام اور قاضی اسلام کے اوپر چھوڑا گیا ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ،
اور شادی شدہ اگر ایسا کوئی جوڑا ایسا کوئی برا کام کرتا ہے تو جلد و مئتن و رجم، تو انہیں 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا۔ رجم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یا تو پتھر مار مار کر کے انہیں ہلاک کر دیا جائے، یا کسی اونچے پہاڑ کی اتنی بلندی سے گرا دیا جائے کہ یقینی طور پہ ان کی موت ہو جائے۔ یہ سخت حکم جو ہے اسلام میں تھا۔ پھر یہ حکم حدیث کا یہ منسوخ ہوا سورہ نور کی آیت سے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، اس آیت کریمہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو 3 مرحلوں میں جا کر کے یہ حتمی شکل میں جو ہے حکم آیا ہے یہ زنا کا۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ زنا کے 4 گواہ چاہیے، اس لیے الزام کسی کے اوپر لگانے سے پہلے سب سے پہلے آدمی سوچے 4 گواہ، وہ بھی 4 گواہ کیسے؟ سب کے سب متقی پرہیزگار ہوں، کوئی فاسق نہ ہو، مرد ہوں عورت نہ ہو، عاقل اور بالغ ہوں اور مسلمان ہوں۔ اتنی قیدیں ہیں، تب جا کر کے زنا ثابت ہوگی اور قاضی اسلام اس کے خلاف حکم نافذ کرے گا۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے، اگر خاوند یعنی شوہر اپنی بیوی کے خلاف اس طرح کا کوئی الزام یا بہتان لگاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی الزام عائد کرتا ہے تو 4 گواہ بنا لے تو لعان نہ ہوگا، اور اگر 4 گواہ نہ لے کر کے آ سکے تو لعان ہوگا۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا، اور کہ میں اگر اپنے بات میں جھوٹا ہوں تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے یا میرے اوپر لعنت ہو، اس طرح کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک اور فائدہ یہ کہ فاسقہ بیوی یعنی بیوی اگر بدکار ہے تو اسے طلاق دینا واجب نہیں، اسے طلاق دینا واجب نہیں ہے، بلکہ اسے فسق سے اور گناہ سے روکنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ اور ہوگا اس آیت کریمہ سے کہ مجرم کو آزاد چھوڑ دینا یہ دانائی نہیں ہے اور یہ رحم دلی نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کے ساتھ رحم دلی اس میں پائی جاتی ہے، وہ بھی خلاف شرع۔ اگر مجرم کو اس طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو ایک آدمی کے ساتھ رحم دلی پائی جاتی ہے اور پورے معاشرے کے ساتھ ناانصافی اور بددیانتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے گناہ اور بدکاریوں کا اثر پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے، اور اس معاشرے میں اگر کسی کے لڑکے یا لڑکی نے یہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو ایسا کیا ہے اور اس کے ساتھ دوستانہ ہونے کی وجہ سے آدمی نے رحم و مروت کر دیا تو وہ اپنے لڑکے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اپنے گھر کے بچے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بدبو جو ہے اس کی تمام پورے معاشرے میں پھیلے گی۔ تو اگر وہیں پر جو ہے اس کا سد باب کر دیا جائے تو گناہ رکنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ زمین سے جب پانی نکلتا ہے تو ابتدا ہی میں اگر اسے بند کر دیا جائے تو بند ہو جاتا ہے، اور جب نکلتے نکلتے وہ راستہ زیادہ پھیل جاتا ہے تو پھر دشواریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر مجرم کے ساتھ کوئی اس طریقے سے نرمی کر رہا ہے تو نرمی تو ایک فرد کے ساتھ ہوئی، لیکن پورے معاشرے کے ساتھ جو ہے ہر فرد کے ساتھ وہ جو ہے سختی اور ناانصافی ہوتی ہے۔ اور ایسی ہی چیزوں کو دباتا ہے اسلام۔ تو موجودہ زمانے میں جو یورپ وغیرہ کے آزاد خیال اور آوارہ مزاج لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام تشدد پھیلاتا ہے، حالانکہ اسلام فساد کو دور کرتا ہے اور فسادیوں کو ختم کرتا ہے۔ اسلام نے کبھی جو ہے امن اور امن والوں کو کوئی بھی گزند نہیں پہنچائی ہے، اسلام نے ہمیشہ فسادیوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔